کہ جو فرقہ واریت ہے نا، کوئی کہے میرا دھڑا سچا ہے، دوسرا کہے جی میرا سچا ہے، اس کی بنیاد ایک یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی تعلیم بھلا دی ہے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے نا، وہ صرف قرآن کریم کا نام نہیں ہے، وہ صرف حدیث کا نام نہیں ہے، وہ صرف صحابہ کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات ملیں گی تب شریعت بنے گی۔ آج ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، ہمارے یہاں ایک مسئلہ سیکھ لیا نا تو بندہ دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے، کسی نے 2 سیکھ لیا تیسرے پر اعتراض کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اکابرین جو دنیا سے گئے ہیں یہ دین اور شریعت کے جامع لوگ تھے، اسی لیے جتنا علم ہوتا ہے اتنا بندے کے پاس حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دریا کا شور زیادہ ہے یا سمندر کا شور زیادہ ہے، تو آپ اندازے میں یہاں پہنچیں گے کہ سمندر خاموش ہے، دریا میں شور ہے۔ کیوں؟ اسی کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کہہ رہا ہے دریا کے شور سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ تو یہ جو اچھل اچھل کے ہم لوگ باتیں کریں ایسے دکھا دو ایسے، دراصل علم کے خالی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس جمعۃ المبارک میں نے بیماری کے عالم میں جمعہ پڑھایا، 2 ہفتے میں جمعہ مسلسل نہیں آ سکا۔ ادھر جمعہ گفتگو کی، جمعہ کے بعد مجھے ایک طالب علم ملا جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ باشرہ بھی ہے، دیندار بھی ہے، پہلی ملاقات ہے زندگی۔ السلام علیکم، مجھ سے بھی ایک سوال کرنا ہے، جی فرمائیں۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے اور صحیح جواب دیں۔ میں نے کہا کیا کوئی مفتی 2 نمبر جواب بھی دیتا ہے؟ وہ تو مفتی نہیں ہے، وہ تو عالم ہی نہیں ہے۔ نہیں اچھا میں سوال پر مجھے پوچھیں، میں حضور پاک کی حیات کے بارے میں سوال کروں گا اور صرف قرآن سے مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ، جواب تو میں قرآن کریم سے انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ہمارا دین صرف قرآن کا نام ہے یا دین میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں، حضور کی حدیثیں بھی نہیں مانتا اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت بھی نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ کہتے وہ تو بے ایمان ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے شرط کیوں لگائی ہے کہ صرف قرآن سے دکھاؤ؟ آپ کہتے ہیں قرآن سے بھی دکھائیں، صحیح حدیث ہو تو اس سے بھی دکھائیں، صحابہ کا فتویٰ اہل بیت کی تعلیمات ہو تو وہ بھی دکھائیں۔ کہتے ہاں کہنا تو مجھے یہی چاہیے۔ تو میں نے کہا پھر صرف قرآن کیوں کہا ہے؟ تھوڑا سا بچہ ہے نا، خاموش ہوا تو میں نے کہا میں ایک بات کہوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا آپ کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو کوئی سوال سکھاتا ہے یا آپ کے ذہن میں خود سوال آیا؟ تو دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں جی میں کو ایک بندے سکھایا ہے۔ میں نے کہا وہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتے جی وہ اشاعت التوحید کا دوست ہے۔ میں نے کہا بس پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے اور کہے مجھے کھانسی آتی ہے تو ڈاکٹر بغیر ہاتھ لگائے نبض کو کہے گا کوئی ٹھنڈی چیز کھائی تھی۔ تو جب تو نے کہا نا مجھے صرف قرآن چاہیے تو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تیرا اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بیٹا قرآن کریم سے جواب تو آئے گا لیکن ایک سوال کرتا ہوں۔ کہتے جی۔ میں نے کہا جی میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو آپ اس بھائی کو کہیں پھر نہیں مانیں گے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا 5 اذانیں جھوٹی ہیں یا سچی ہیں جو دن میں دیتے ہیں؟ سچی ہیں۔ میں نے کہا سچی ہیں تو اذان کا تو ایک لفظ بھی قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، 4 دفعہ اللہ اکبر کہو تو، یا قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے 2 دفعہ کہو، پھر اذان تو گئی۔ کہتے 30 پاروں میں اذان نہیں ہے؟ میں نے کہا جی قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ فرمائیں، آپ 30 پاروں سے مجھے اذان دکھا دیں اور جو ہدیہ مانگنا چاہیں میں آپ کو ہدیہ پیش کر دوں، بسم اللہ فرمائیں۔ کہتے اچھا بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا اگلی بات کروں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب امام کے پیچھے تکبیر پڑھی جاتی ہے جسے ہم اقامت کہتے ہیں، یہ اقامت بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، تو گنجی نماز پڑھی کر، اللہ اکبر، نہ بانگ نہ اقامت۔ کوئی پوچھے کیوں؟ تو کہنا قرآن میں نہیں ہے۔ کہتے اچھا۔ میں نے کہا آگے تھوڑی آگے بھی چلوں گا۔ کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا قرآن کریم شروع ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ کہتے جی۔ میں نے کہا تو نماز بھی الحمدللہ شروع کر۔ کیوں؟ سبحانک اللہم نہیں پڑھوں گا؟ میں نے کہا پورے قرآن میں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک کا ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ بھی نہ پڑھنا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ حکم تعوذ ہے، لفظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے، ڈائریکٹ الحمدللہ پڑھ اور آگے آمین بھی نہ کہنا۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا آمین قرآن کریم میں نہیں ہے، پورے قرآن کے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک آمین کا لفظ نہیں ہے، ہے تو میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا، بسم اللہ۔
آگے کہوں کہتے جی میں نے کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی نہ کہنا۔ میں نے ربنا ولک الحمد کہا ہے، یہ بھی ثابت ہے، ربنا لک الحمد یہ بھی ثابت ہے۔ کہیں میرے بعد آپ کہیں بھئی ربنا نواں پڑھ گیا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو ثبوت ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بھی قرآن میں نہیں ہے تو یہ بھی چھوڑ دے۔ اور اگلی بات التحیات للہ بھی نہ پڑھنا، کہ تو کیوں؟ میں نے کہا پوری التحیات قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات درود شریف بھی نہ پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ بارک پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا صحیح کوئی نہیں، میں کہ دکھا چاہتا اللہ دے بندہ جڑا گواہ سے ثبوت تے کو دے سو ڈائریکٹ الحمدللہ، اس کے بعد کل واللہ اور ڈائریکٹ ربی جلنی مقیم الصلاۃ پڑھ کے سلام پھیر دینا، بس ختم ہو جائے گا۔ اور سلام بھی نہ کرنا کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ایک گنجی نماز ہے، پڑھ سے مکھت ہو، گونی نماز ہے، گنجی ہے، پڑھے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اب نماز میں حدیثیں پڑھتا ہے تو جائز ہے، اور میں اگر عقائد میں حدیث پاک کی بات کر لوں تو میرے لیے حدیث غلط ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بخار کا علاج ہم نے سوڈیمنٹ کی گولی سے کیا، میں نے کوئی انجیکشن نہیں لگا۔ تو لڑکا کھڑا ہوا تھا، بیٹھ گیا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی مزے کی گال ہے، ذرا سمجھاؤ۔ میں نے کہا مغرب میں آ جانا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھا دوں گا، شام کو ہماری کلاس ہوتی ہے۔ تو میری بات آپ کے سامنے بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے نا، پھر ہم سنجیدگی سے سوال کریں گے، سنجیدگی سے بات سنیں گے، لڑائی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ممبر آپ کو لڑائی نہیں سکھائے گا، یہ ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے۔ ہم دلیل سمجھائیں گے، دلیل بتائیں گے، دلیل سے آگے سمجھائیں گے۔ کفر و شرک کی مشین لے کر مولوی اگر اپنی جیب میں پھرتا ہے تو میرے خیال میں وہ دل کی بات نہیں سنا رہا، پھر پیٹ کی باتیں سنا رہا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں پیٹ کی باتیں سنانے سے محفوظ رکھے، قرآن اور حدیث ماننے والا بنائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا